بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزاج بخیر، خوش باش، خیر و عافیت، سنگئی جی آیا نو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اچھے ہیں نا؟ اچھا جی، آج بڑے مزے کی بات ہم کریں گے آپ سے، اور وہ ہے جناب بچوں کے ہی بارے میں ہے، اور بچوں کے سے زیادہ علم کے بارے میں ہے کہ علم کے اوپر جو ہے بہت زیادہ ویڈیوز آپ نے دیکھی بھی ہیں، پڑھے بھی ہوں گے، سنے بھی ہوں گے، اپنے بچوں کو بھی آپ دیکھتے ہوں گے۔ تو ہمارے ہاں پتہ ہے کیا کس چیز پہ ہم لوگ زور دیتے ہیں؟ وہ ہم دیتے ہیں کہ بچوں کو اپنا سبق جو ہے وہ یاد ہو جائے، حفظ ہو جائے، رٹ لیں، وہ کامہ بھی رٹ لیں، فل سٹاپ بھی رٹ لیں، اور رٹا کے وہ پوزیشن لے آئیں، نمبر حاصل کر لیں، پرسنٹیج حاصل ہو جائے، بھائی 90% آئیے، 88% آئیے۔ اس چیز پہ ہم لوگ خوش ہوتے ہیں، اور ہم بڑے فخر سے اپنے بچوں کی کارکردگی کو اپنے رشتہ داروں میں، دوستوں میں بتاتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں، سب کرتے ہیں۔ لیکن کیا ہم نے کبھی یہ غور کیا کہ بچے میں قابلیت کتنی ہے، اس میں علمیت کتنی ہے؟ آج جو یونیورسٹی گریجویٹس ہیں، بڑے بڑی پرسنٹیج، ہائی پرسنٹیج لے کے بھی وہ اس وقت گھوم رہے ہیں اور پوسٹوں پہ ہیں، لیکن اگر آپ ان سے بات کریں تو 5-10 منٹ کے بعد ان کی اردو، انگریزی، ان کی قابلیت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کے پاس علم نہیں ہے، ان کے پاس ایک ڈگری ہے، ان کے پاس ہائی پرسنٹیج ہے نا؟ پیسہ بھی ان کے پاس ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن ان میں اخلاق کی کمی ہوگی، کردار کی کمی ہوگی، انسانیت کی کمی ہوگی، ادب آداب کی کمی ہوگی، اپنے جو ویلیوز، ہمارے جو کلچرل ویلیوز ہیں، ہمارے جو اقدار ہیں، ان کی پاسداری وہ نہیں کرتے ہوں گے۔ تو کیونکہ انہوں نے اپنا سارا وقت ہائی پرسنٹیج حاصل کرنے میں جو ہے وہ صرف کیا، اور ان کے والدین نے بھی ان کو وہ ماحول پرووائڈ کیا کہ وہ بچے رٹ لیں، کوچنگ سینٹر چلے جائیں، ٹیوشن پڑھ لیں، بس دن رات وہ کتاب کا کیڑا بنے رہیں، چاہے انہیں کتاب میں سے کچھ سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ تو ہم علم کے اوپر زیادہ ہم توجہ نہیں دیتے، بچوں کو علم سے دلچسپی اور شوق پیدا نہیں کرتے کہ بچے اپنا مطالعہ کریں، اپنی کہانیاں پڑھیں، اپنے قصے پڑھیں، ان سے اپنی وہ کیا معلومات میں اضافہ کریں، اپنے اس میں ووکیبلری میں اضافہ کریں۔ اس پہ ہماری توجہ نہیں ہوتی، بلکہ ہماری یہ ہوتی ہے کہ جو کورس کی کتابیں ہیں، وہ بھی اسکول والے بھی بہت ہوشیار ہو گئے ہیں، وہ بھی نئی نئی کتابیں، بڑی موٹی موٹی کتابیں، بڑی مہنگی مہنگی کتابیں، باہر کے ملکوں کی کتابیں، وہ جو ہے وہ ان کے اسکول والوں کو زور ہوتا ہے کہ آپ یہی کتابیں خریدیں، فلاں جگہ سے یہ کتابیں خریدیں، کیونکہ اس میں پیسہ ملتا ہے۔ تو بچے بیچارے جو ہے کنفیوز ہیں، نہ ان کے پاس علم ہے، نہ ان کے پاس اخلاق ہے، نہ ان کے پاس کردار ہے، اور ان کے پاس نہ وقت ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دیکھیے، مغرب میں لوگوں نے، ملکوں نے ترقی کیسے کی؟ انہوں نے ان کے ہاں جو بچہ پیدا ہوتا ہے نا، اس کے لیے بھی اسٹوری بکس ہیں، پیدا ہوئے بچے کے لیے، 1 مہینے کے بچے کے لیے، 2 مہینے کے بچے کے لیے، 6 مہینے کے، سال کی، یعنی ان کی جو بیڈ ٹائم سٹوری ہے، وہ ہر بچہ جو ہے اس کو ماں یا باپ جو ہے وہ کہانی پڑھ کے سناتے ہیں۔ ایک بہت بڑا شاعر جو ہے، اس کا نام مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا، کہ وہ بہت بڑا شاعر انگریزی کا گزرا ہے، اور وہ جب چھوٹا سا تھا، پالنے میں تھا، تو اس کی ماں جو ہے وہ بہت زیادہ اس کو کام کرنا ہوتا تھا، بہت مصروف ہوتی تھی، وہ بچے کو ٹائم نہیں دے سکتی تھی۔ تو اس نے کیا کیا تھا کہ جو نرسری رائمز ہوتی ہیں اور جو سانگز ہوتے ہیں، وہ اس لگا دیتی تھی ریڈیو میں، اور وہ بچے کے کان میں وہ جاتے رہتے تھے۔ وہ اس کی ووکیبلری اس کے اندر جا رہی تھی ان نوٹسنگلی، یعنی جان بوجھ کے نہیں، اس میں کوئی شعوری کوشش نہیں تھی، نہ ماں یہ جانتی تھی کہ یہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، مگر وہ جو ہے نظمیں اور شاعری سن کے اس کے اندر الفاظ کا اتنا ذخیرہ پیدا ہو گیا تھا کہ جب وہ بولنے لگا، پڑھنے لگا، اور آگے مطالعہ اس کا بڑھتا گیا، کیونکہ اس کو تو شروع سے شوق ہو گیا تھا سننے کا، تو لسننگ سکل جو ہے وہ اس کی اتنی زیادہ ڈیولپ ہو گئی تھی کہ جب ہم سنتے ہیں جبھی تو بولتے ہیں۔ تو جب اس نے سنا، بولا، اور اس کے بعد میں پھر اس نے پڑھا اور پھر لکھا، اور وہ
جو ہے ایک وقت آیا کہ وہ ایک بہت بڑا انگریزی کا شاعر بنا. مجھے کبھی اس کا نام یاد آیا تو میں آپ لوگوں کو کسی ویڈیو میں ضرور بتاؤں گی. تو یہ دیکھیے ہمارے یہاں تو اس چیز پہ توجہ دیتے ہی نہیں ہیں. پہلے زمانے میں مائیں جو ہے، دادی نانی جو ہے، وہ اپنے بچوں کو کہانیاں سناتی تھی، اخلاقی کہانیاں سناتی تھی، شجاعت کے، بہادری کے، اسلامک کہانیاں سناتی تھی. بچوں کی کردار سازی اور تربیت جو ہے وہ کہانیاں جتنی کرتی ہیں اتنی کتابیں پڑھنے سے نہیں، کیونکہ پڑھنے میں دلچسپی نہیں ہوتی، کہانی سننے میں دلچسپی ہوتی ہے. ہم وہ چیز زیادہ دیر تک یاد رکھتے ہیں جو ہم دلچسپی سے سنتے ہیں. تو کہانیوں کا کردار بہت اہم ہے ہماری زندگی میں. اب ایک آپ کو میں واقعہ سناتی ہوں کہ ایک ہمارا پاکستان سے ایک شاگرد جو ہے وہ پڑھنے کے لیے، اعلیٰ تعلیم کے لیے ماسکو یونیورسٹی گیا. اور یہ مجھے کہانی جو ہے یہ بھیجی تھی، ہمارا ہمدرد کا ایک گروپ بنا ہوا ہے، اس میں ایک ہمارے شاگرد نے یہ کہانی جو ہے یہ بھیجی تھی کہ پاکستان سے ایک لڑکا جو ہے وہ ماسکو یونیورسٹی گیا پڑھنے کے لیے. اب دیار غیر میں گیا، نہ وہاں ماں باپ ہیں، نہ وہ اپنی زبان وہاں کی اس سے جانتا ہے، نہ وہاں کے دوست اس کے احباب ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. بس وہ اپنا جو کورس پورا کرنے کے لیے گیا تھا اس نے وہ پورا کیا، دن رات اس نے محنت کی، اور اس نے بہت اپنے آپ پہ یقین تھا کہ بھائی اب میں نے یہ کورس جو ہے وہ پورا کر لیا ہے. اور اب جب امتحان کا دن آیا اور وہ امتحان کے کمرے میں گیا تو اس کے سامنے جب وہ پرچہ آیا حل کرنے کے لیے تو وہ اس کو دیکھ کے حیران رہ گیا اور حیرانی کے ساتھ پریشان ہو گیا، اس لیے کہ اس کو اس سوال نامے میں سے کوئی ایک سوال کا جواب بھی نہیں آتا تھا. بہت دیر وہ بیٹھا رہا، پورا وقت اس نے بس اس کو سوچنے سمجھنے میں گزار دیا، لیکن اس کو کسی بھی سوال کا جواب نہیں آیا. تو اس نے کیا کیا، اس نے جب وقت ختم ہوا ٹیچر نے پیپر لے لیے، اس نے بھی اپنا خالی پرچہ جو ہے اپنا نام لکھ کے اور جو بھی ان کو فارمیلٹی ہوتی ہوگی، تاریخ، نام اور پرچے کا جو مضمون کا نام جو بھی وہ لکھ کے اس نے ٹیچر کے حوالے کر دیا. اچھا، وہاں دستور یہ ہے کہ آپ نے کتنا بھی اچھا کام کیا، میکسیمم مارکس جو ہوتے ہیں، کل جو تعداد بچوں کو نمبروں کی دی جاتی ہے شاگردوں کو، وہ 5 نمبر ہیں. کل نمبر 5 ہوتے ہیں. یعنی اس سے یہ نہیں کہ 100 نمبر ہوں گے تو وہی بڑا کہلائے گا، 5 نمبر کو بھی ڈیوائڈ کیا جاتا ہے تو وہ پرسنٹیج وہیں پہ آ جاتی ہے. تو کل نمبر 5 ہوتے ہیں، اسی میں سے جو ہے اس کے بچے کی کارکردگی کے اوپر دیے جاتے ہیں. اب یہ لڑکا جو تھا یہ بڑا ہی پریشان تھا، بڑا مایوس تھا کہ میں اپنے ملک سے آیا ہوں، اتنا پیسہ خرچ کر کے آیا ہوں، مجھے 0 ملے گا، میں گھر جا کے کیا جواب دوں گا، میں اپنے ماں باپ سے کیا کہوں گا. بیچارہ پریشان تھا. لیکن جب نتیجہ آیا اور اس کو رزلٹ ملا تو آپ کو معلوم ہے اس کو کتنے نمبر ملے تھے؟ کیا ملا ہوگا؟ 0 ہے نا. یہی خیال آیا نا آپ کو بھی؟ مجھے بھی یہی آیا تھا. لیکن ایسا نہیں ہوا، اس کو 5 میں سے 2 نمبر ملے. کتنے نمبر ملے؟ 2 نمبر ملے. اب یہ بڑا حیران ہوا. اس نے کہا شاید ٹیچر نے مجھے تو 0 دینا چاہیے تھا، 2 نمبر دے دیے، شاید وہ کسی خیال میں ہوں گے، شاید انہوں نے انجانے میں نمبر دے دیے ہوں گے، کچھ کیا ہوگا. پھر اس نے ہمت کر کے ٹیچر سے جا کے پوچھا، کہنے لگا ٹیچر آپ یہ بتائیے، میں نے تو آپ کو سادہ کاغذ دیا تھا، میں نے تو کسی سوال کا جواب نہیں دیا تھا، آپ نے مجھے 2 نمبر بھی دے دیے، کیوں؟ آپ کو تو 0 دینا چاہیے تھا نا. تو آپ کو پتا ٹیچر نے کیا کہا؟ دیکھیے یہ ہوتی ہے علم کا شوق اور علم کی قدر. استاد نے کہا کہ دیکھو بیٹا، آپ اپنے ملک سے اتنا سرمایہ لگا کے، وقت لگا کے ہمارے ملک میں آئے اور یہ کورس کرنا آپ چاہتے تھے، آپ کی دلچسپی تھی اس میں، اور آپ نے اس میں حصہ لیا، آپ نے کمپیوٹر خریدا، آپ نے اپنا وقت دیا، آپ نے دن رات محنت کی، لیکن یہ پرچہ آپ سے نہیں حل ہوا. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو کچھ نہیں آتا، آپ بالکل جاہل ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے. یہ مت سوچیے آپ. میں آپ کو 0 کیسے دے سکتا ہوں؟ میں ایک شاگرد کی توہین کیسے کر سکتا ہوں جس نے اتنی محنت کی؟ اگر اس کو اس وقت نہیں آیا تو کوئی بات نہیں، اس نے اتنا خرچہ کیا، میں اس کو کیسے 0 دے سکتا ہوں؟ میں ایک انسان کی توہین کیسے کر سکتا ہوں؟
اس کی محنت کو میں کیسے نظر انداز کر سکتا ہوں؟ علم کی قدر جو ہے، آپ یہ دیکھیے کہ کیسے وہ استاد ہیں کہ جو علم کی قدر بھی کرتے ہیں اور شاگرد کی قدر بھی کرتے ہیں، اور اس سے شاگرد سے ریلیٹڈ، یعنی جو ان کے پیسہ ہے، ان کی محنت ہے، ان کا وقت ہے، ان کا وطن سے دوری ہے، ان سب کو وہ اپنے نظر میں رکھ کے، اور اس کے بعد وہ اس کی ہمت افزائی کے لیے 2 نمبر بھی دے دیے، یعنی اس کو پاس کر دیا۔ تو یہ مطلب نہیں تھا کہ اگر وہ پرچہ حل نہیں کر سکا تو اسے کچھ نہیں آتا۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم بچے کی نہ خوشی کا خیال کرتے ہیں، نہ اس کے آرام کا خیال کرتے ہیں، نہ اس کی دلچسپی کا خیال کرتے ہیں، اور ہم بس کیا نام ہے، اس کو یہ ہوتا ہے کہ جی کسی طرح سے ہائی پرسنٹیج آ جائے۔ میں آپ کو اپنا واقعہ سناتی ہوں۔ میں کانوینٹ اسکول کی پڑھی ہوئی ہوں، کالج بھی اور یونیورسٹی بھی، انگریزی میرا مضمون رہا ہے، تو لیکن اس کے ساتھ ہی میں نے اردو ادب بھی جو ہے وہ پڑھا ہے، اور اس میں بھی میں نے کامیابی حاصل کی ہے۔ تو اس میں ہمارا جب میں بی اے میں تھی تو ٹیسٹ ہوا اردو کا، میں نے اردو ایڈوانس لی۔ اب جب اردو ایڈوانس کا ہمارا ٹیسٹ ہوا پہلا، تو مجھے ٹیچر نے 0 نمبر دیا، 0۔ اب میں نے جب دیکھا نا تو مجھے غصہ نہیں آیا، مجھے ہنسی آئی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میں نے بہت اچھا مضمون لکھا ہے۔ اپنا تو پتا ہوتا ہے نا، اندر سے تو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے صحیح لکھا ہے غلط لکھا ہے۔ تو پھر میں ان کے پاس گئی، میں نے کہا کہ مس آپ نے مجھے 0 دیا ہے؟ تو کہنے لگی ہاں، تم کیا سمجھتی ہو، کانوینٹ کی پڑھی ہوئی ہو تو تمہیں اردو آتی ہے؟ تو میں نے کہا مس آپ نے میرا مضمون پڑھا تھا؟ تو کہنے لگی نہیں۔ تو میں نے مس پڑھ لیں پھر 0 دے دیجیے گا۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے وہ پڑھا، اور انہیں اندازہ ہوا کہ ان کی غلطی تھی۔ تو یہ ان کی اعلیٰ ظرفی تھی کہ انہوں نے اس چیز کو محسوس بھی کیا، مان بھی لیا۔ پھر ہماری بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی، اور پھر وہ پڑھ کے جو ہے وہ نمبر دیا کرتی تھی۔ تو یہ دیکھیے، علم سے بچوں کو شوق پیدا کریے، کہانیوں سے شوق پیدا کریے، مطالعے سے شوق پیدا کریے، اور وہ شوق جب پیدا ہوگا جب والدین خود مطالعہ کریں گے، خود کتاب سے محبت کریں گے، تو پھر انہیں دیکھ کے بچہ تو وہی کرتا ہے جو دیکھتا ہے، بچہ وہ نہیں کرتا جو وہ سنتا ہے، بچہ وہ کرتا ہے جو وہ ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ آج کل کے ہم لوگ جو ہے ماں باپ، ہم خود موبائل میں مصروف ہیں، تو بچہ بھی موبائل سے کھیلتا ہے۔ چھوٹا بچہ کھانا نہیں کھاتا جب تک ماں اس کو موبائل دے کے نوالا اس کے منہ میں دیتی ہے۔ تو اس چیز سے دور رہیے، اور علم سے شوق پیدا کیجیے، خود اپنے اندر بھی اور اپنے بچوں کے اندر بھی۔ آپ پھر یہ دیکھیے کہ بچہ آپ کے لیے کتنے اچھی پرسنٹیج بھی لائے گا، اچھے نمبر بھی لائے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے۔ غور کیجیے گا، پسند آئے تو کمنٹ کیجیے گا، بلکہ نا پسند آئے تب بھی کمنٹ کر دیجیے گا۔ آپ کی جو کمنٹس نا آپ کے دل ہم سے قریب کرتے ہیں۔ تو خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ حافظ۔